اب آپ بہت ہی جو ہے نا وہ سینسٹیو ایریاز میں جا رہے ہیں. یہ باتیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے کہا تھا جی کہ میں تو ایکسٹینشن بھی نہیں لینا چاہتا تھا, زبردستی انہوں نے بغیر پوچھے آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر جو ہے وہ ایکسٹینشن کا معاملہ کیا ہے. تو میں نے کافی کام کر لیا بطور آرمی چیف. میں نے 44 ایئرز دے دیے اپنی زندگی کے اس ادارے کو. اب میں زیادہ کام نہیں کرنا پوسٹنگ کر لی ہے, سارے کام میں نے کر لیے ہیں, تو میں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اور اس سے پہلے بھی انہوں نے خان صاحب کو 2-3 دفعہ کہا تھا کہ جب آپ اگر کبھی محسوس کریں کہ آپ میرے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہیں, جسٹ لیٹ می نو اور میں گھر چلا جاؤں گا. تو اس دن انہوں نے میسج کر دیا. آدم خان کو شاید کال کی تھی اس دن, جو پرنسپل سیکرٹری تھے پرائم منسٹر کے, کہ بھائی میں اب جانا چاہتا ہوں. کل میں نہیں آ رہا. اچھا, یہاں تک کہہ دیا. تو وہ پھر اگلے دن پھر انہوں نے بتایا جی کہ نہیں وہ آپ جس طرح کرنا چاہ رہے ہیں کریں. تو اس کے بعد پھر وہ نوٹیفکیشن جو ہے وہ ہوا تھا. پھر اس میں بھی پھٹا پڑ گیا. تو میں نے ویسے اس کو سکپ کر دیا. میں سارے معاملات جو ہے وہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ انڈر فائر ہیں. آج ہی الیکشن کمیشن کا ان کے خلاف فیصلہ آیا ہے, تو زیادہ باتیں ان کے خلاف کرنی مناسب نہیں ہے. کیونکہ عمران خان صاحب کی سیاست سے ہم تو ایک جو ہسٹری بنی یا جو سٹوری ڈیویلپ ہوئی, اب تو پاسٹ ایونٹس ہیں تو اس کو ہم ہسٹری کہہ لیں, ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں نا, یہ جو ابھی تک آپ اور میں باتیں کر رہے ہیں نا, اس کے بہت سے لوگ گواہ ہیں, اور بھی لوگ ہیں نا جن کے سامنے یہ واقعات ہوئے ہیں. تو یہ ان لوگوں کے ذریعے یہ باتیں جو ہیں یہ ہمارے پاس آ رہی ہیں. لیکن اس پہ جو اب عمران خان صاحب کا جو مستقبل ہے نا, مستقبل جو ہے اس کا انحصار اس بات پہ ہے کہ اب عمران خان صاحب تھوڑے محتاط ہو جائیں. کیونکہ میری ذاتی رائے میں یہ جو آج الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے, یہ کوئی اتنا مضبوط فیصلہ نہیں ہے, اور یہ کوئی اس سے عمران خان صاحب کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ان کے لیے ایک وارننگ بھی ہے اور ایک انڈیکیشن ہے. انڈیکیشن یہ ہے کہ یو آر نو مور لاڈلا. ابھی وہ کہ ہیں نا ان کے مخالف کہ یہ ابھی بھی لاڈلا ہے. تو اگر یہ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ دے دیا ہے تو کچھ فیصلہ جو ہے وہ کہیں اور سے بھی آ سکتا ہے, کسی عدالت سے بھی آ سکتا ہے, کسی بینکنگ کورٹ سے بھی آ سکتا ہے. وہ بینکنگ کورٹ کا فیصلہ آپ چیلنج کریں گے ہائی کورٹ میں, پھر وہ ہائی کورٹ کہے گی نہیں فیصلہ ٹھیک ہے, پھر آپ پھر سپریم کورٹ میں جائیں گے. سپریم کورٹ کب تک کہاں تک آپ کو ریلیف دے گی؟ کیونکہ سپریم کورٹ نے بھی تو یہ دیکھنا نا کہ یا ہم نے نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا ہے اور عمران خان کو ہم کہاں تک ریلیف دیں. تو عمران خان صاحب کو چاہیے تھوڑا محتاط ہو جائیں اب. اور اب جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی جو سپورٹ بیس ہے وہ ہماری مڈل کلاس ہے. تو مڈل کلاس کی ایک پارٹی کے طور پہ ان کو سیاست میں رہنا چاہیے. اور اگر کوئی اور بھی مقدمے میں کوئی عدالت ان کو ڈسکوالیفائی کرتی ہے, پھر بھی میں سمجھتا ہوں ان کی سیاست کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا, سیاست ختم نہیں ہوگی. دیکھیں نہ تو نواز شریف کی سیاست ختم ہوگی, ایگزیکٹلی -1 کرنے سے سیاست کچھ ختم نہیں ہوتی ہے. عمران خان صاحب کی تقریر یاد ہے نا آپ کو, جب سپریم کورٹ نے نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا نواز شریف تمہیں سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے مائنس کر دیا. تو اسی طرح میں آج کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے آج عمران خان کو مائنس کیا ہے, لیکن عمران خان صاحب ڈرے اس وقت سے جب کوئی عدالت ان کو مائنس کرے. لیکن اگر عدالت مائنس کرے گی تو عمران خان کی سیاست پھر بھی ختم نہیں ہوگی. تو یہ جو ہماری پولیٹیکل فورسز ہیں, تحریک انصاف ہے, مسلم لیگ نون ہے, پیپلز پارٹی ہے, ان کو آپس میں بات چیت کرنی چاہیے. فواد چودھری کو, سعد رفیق کو, احسن اقبال کو, اسد عمر کو, ان کو آپس میں بات چیت کرنی چاہیے. اور ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ تحریک انصاف والے بار بار ہمارے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے پاس نہ جائیں, اس کی طرف نہ دیکھیں اور اس کو نہ گھسیٹیں کہ جی آپ ہمارے ساتھ بات چیت کریں. بھئی وہ کیا بات چیت کریں گے آپ کے ساتھ؟ آپ نے اگر بات چیت کرنی ہے, اگر آپ الیکشن کروانا چاہتے ہیں تو آپ شہباز شریف سے بات کریں. اگر شہباز شریف سے نہیں کرنا چاہتے, احسن اقبال سے کر لیں, سعد رفیق سے کر لیں, اسد کیسر کو بھیج دیں, وہ سعد رفیق صاحب کو ملتے رہتے ہیں, وہ ان سے بات چیت کر لیں. تو آپس میں بات چیت کریں. اور اگر آپ الیکشن کروانا چاہتے ہیں, آپ کا مطالبہ کوئی ناجائز نہیں ہے, آئینی مطالبہ ہے. ابھی بھی شیخ رشید صاحب یہ امپریشن دیتے ہیں کہ جی میں پنڈی کا آدمی ہوں. آپ کو پتا ہے ایک اور بھی بات آپ کو میں انٹرسٹنگ آج بات بتا دوں کہ شیخ رشید صاحب یہ امپریشن دیتے ہیں جگہ جگہ پہ کہ جی میں گارڈن کالج راول پنڈی میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا میں سینئر تھا. کہتے ہیں نا. تو کہتے ہیں وہ بھی ایکٹیو تھے اور میں بھی بڑا ایکٹیو تھا. تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہے نا, یہ گارڈن کالج میں کو 76, 77, 78 میں تھے یہ, ٹھیک ہے. اس وقت شیخ رشید صاحب کا گارڈن کالج میں نام و نشان بھی نہیں تھا, اور یہ اس سے بہت پہلے چلے گئے تھے. اور ایک اور بات آج میری سن لیں, یہ بھی میں آپ کو بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں, چیلنج کر رہا ہوں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور شیخ رشید کی زندگی میں پہلی ملاقات 2015 میں ہوئی ہے.
کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں 2015 شیخ میں صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم بڑے اکٹھے تھے. اچھا اب دیکھیں نا، میں تو یہ نہیں کہوں گا نا کہ جناب آپ جا کے پوچھ لیں، جنرل باجوہ سے پوچھ لیں، جنرل آپ جا کے شیخ رشید سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے نا. مجھے تو یہ بات ان دونوں نے نہیں بتائی، مجھے تو اپنے سورسز سے پتا چلی ہے. لیکن ان کے کچھ کامن فرینڈز ہیں مثلا جو کہ باجوہ صاحب کو بھی جانتے ہیں اور شیخ صاحب کو بھی جانتے ہیں. تو پچھلے دنوں جب شیخ صاحب بڑی کوشش کر رہے تھے نا دوبارہ یہی انہوں نے کی، گیٹ نمبر 4 ان کو کنوے کیا گیا کہ بھائی جان یہ جو آپ باہر باتیں کرتے ہیں نا، یہ باتیں آپ بڑی غلط باتیں کرتے ہیں. آپ کی تو جنرل باجوہ سے پہلی ملاقات ہی 2015 میں ہوئی تھی، تو آپ کہتے ہیں یہ میرے کالج کے زمانے کے دوست ہیں. لیکن شیخ صاحب کے پاس خبر تو ہوتی ہے نمبر. کون سی خبر ہوتی ہے؟ نہیں، بہت ساری باتیں ہیں. شیخ صاحب جو ہیں وہ نو کانفیڈنس سے پہلے کہتے تھے یہ نو کانفیڈنس ناکام ہوگی، وہ کامیاب ہوگی.